رب کا ذکر کرتے ہیں، لوح و قلم رب کا ذکر کرتے ہیں۔ رب نے کسی سے وعدہ نہیں کیا اے بندہ مومن یہ صرف تیری شان ہے کہ رب کہتا ہے تو مارا ذکر کر میں تارا ذکر کر سا، تو مارا ذکر کر میں تارا ذکر کر سا۔ جنت کتنی دور ہے، جنت کتنی دور ہے، لیکن میرے آقا کریم نے ہوں اساں بیٹھے ہیں نا، اچھا ایک گل میں دساں، ایمان کس کی آخنے نا، کلمہ پڑھنے کی ایمان نہیں آخنے، میں ممبر اوپر ذمہ داری نہ لاکھنا، مطلب تو سانے ہو جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ اقرار ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ اقرار ہے۔ اقرار سے پہلے کیا ہوتا ہے جناب؟ یقین ہوتا ہے، دلائل ہوتے ہیں، یقین ہوتا ہے، اعتبار ہوتا ہے، اعتبار کے بعد اقرار ہوتا ہے، اعتبار کے بعد اقرار ہوتا ہے۔ چور چوری کرے نا تو نہیں مننا، نہیں مننا، لیکن اس لیے پولیس اپنی کاروائی کرنی نا تو پھر مننا، اس لیے کیا ہے اقرار کری گیا، اقرار کر گیا۔ اسی طرح کلمہ اقرار ہے۔ پھر ایمان کیا ہے؟ ہوں تو سوال تو بن گیا نا کہ ایمان کیا ہے، اور میں ممبر پر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کلمہ اقرار ہے، جسے کہتے ہیں نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ کلمہ اقرار ہے۔ پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان مصطفیٰ پر اعتبار ہے، ایمان مصطفیٰ پر اعتبار ہے۔ مصطفیٰ پر اعتبار ہوگا تو کلمے پر اعتبار ہوگا۔ اے میں تجھے دسا نا ابو جہل کی کسا آخیا نا کہ یار یہ جڑا رولا پیا نا تو اس قبیلے نہ سربراہ مکے نہ تو اتنا بڑا ہیڈ ہے تو کیا رولا پیا نا؟ پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ بہت کم جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ابو جہل اگو آخیا نا یار آخنا سچ ہے۔ سرکار ابو جہل کے بھتیجے نہیں تھے، میں آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں نا چاچا تھے، بھتیجے نہیں تھے۔ وہ ویسے مطلب نہیں ہونا جس طرح چاچا دورو پاروں ایویں چاچا وہ مشہور ہو گیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے، لیکن چونکہ ویسے ایک رشتہ مشہور تھا نا، آنے جو کہتا ہے نا میرا بھتیجا آخنا سچ ہے، اس آخر پھر تم مننا نہیں، اس آخر آخنا سچ ہے، گلنا ٹھیک کیا، یعنی اس کا مطلب اسے بھی پتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے جی میں اس نہیں منی جا تو ہماری سرداری گزر جاسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں آنے سے پہلے اپنے شملے مٹا کر نبی کو اپنا آقا مان کر بارگاہ رسالت میں آؤ گے تو ایمان ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی پاک کو پر اعتبار ہون میں گل جڑی آخر لگا اعتبار ہے نا، جنہیں اعتبار ہے ہاتھ کھڑے کرو تو میں اگلی سونی گل دسا ہے نا اعتبار، ہوں ہاتھ نیچے کرو تو اگلی گل دسا۔ سرکار فرمایا صحابہ کی میرے صحابہ جتنے بھی تساں کی جنت نہیں کیاری لب ہے اتھوں کھائی پی کی نیا کرو، اتھوں کھائی پی کی نیا کرو۔ صحابہ آخیا یا رسول اللہ اس زمین اوپر بھی جنت نہیں کیاریاں تھیاں، اے ہن تس آخیا نا نبی پر اعتبار ہے، تے جے اعتبار ہے تو اس گلہ پر اعتبار کرے ہے، جے اعتبار ہے تو اس گلہ پر اعتبار کرے ہے۔ یا رسول اللہ زمینوں پر بھی جنت نہیں کیاریاں تھیاں؟ سرکار فرمایا ہاں ہے کچھ ہے یہاں جتے بھی ایمان علی بیت ذکر کرنے جنت نہیں کیاری ہے، وہ جنت نہیں کیاری ہے۔ ان میں خوبصورت ایک اور گل دسا، ان میں چونکہ ایسا ذکر کرنا ہے، ان تساں جب ذکر ہونا ذرا دوزانو ہوئی جاؤ ہاں سارے اپریڈ ہی جلہ الرٹ ہونے نا ہوشیار بات، معذوراں کی اجازت ہے، بڑھیاں کی اجازت ہے، بالکل جڑے معذورن بڈھے یا جنہوں نے گھٹنے تکلیف ہے اور جس طرح مرضی بو پاویں لتاں لمبیاں کری دے پو، اجازت ہے، یہ سختی نہیں ہے، دین میں سختی ہے ہی نہیں، لیکن اتنی نرمی بھی نہیں کہ جس پر سے موڑی گنو۔ تو آپ نے فرمایا جنت کی کیاریاں ہیں وہاں سے چوک چگ لیا کریں۔ حضرت علماء بیٹھے نے تے گل کرنے مزہ آشنا، یہ پنکھا چل رہا ہے نا، یہ انہوں نے کہتا بند ہونا نا تو میں اس لئے پسینہ پسینہ ہوئے نا وہاں ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے مجھے ہوا لگ رہی ہے، نہ چلتا تو ہوا نہ لگتی، تو پھر میرا ایک سوال ہے کیا یہ پنکھا ہوا بناتا ہے؟ یہ پنکھا ہوا بناتا ہے؟ یہ بناتا نہیں، یہ ایجاد نہیں کرتا، ہوا کوئی نہیں بنائے گا، جو بنی ہوئی وہ بنی ہوئی ہے، یہ بناتا نہیں،
اس کے پر چلتے ہیں تو ہوا کو حرکت ملتی ہے، اس کے پر چلتے ہیں ہوا کو حرکت ملتی ہے، ہوا متحرک ہوتی ہے، ہوا جب متحرک ہوتی ہے، جب یہ متحرک ہوتی ہے تو جسم سے ٹکراتی ہے، جب ٹکراتی ہے تو ٹھنڈ پیدا ہوتی ہے۔ اب پروں کو تھوڑا سا تریڑا کیا جاتا ہے، جب وہ تھوڑے سے تریڑے ہوتے ہیں، ناصر جی اردو بھی تریڑا نہ لفظ کیا بول رہے ہیں تے جے میں انگریزی نہ بول سکتا اکثر بو پڑا ہے نا تو جی اپنی زبان بول سکتا ناصر جی اس کی اردو نہیں ہے، یہی احساس کمتری ہے۔ میں جان بوجھ کے اردو میں اپنے لفظ بولا کرتا ہوں، ورنہ اسے ترچھا کہتے ہیں، ہو جی اس کی اردو نہیں ہے، نہیں تھوڑا سا اس کو ترچھا کرتے ہیں، تریڑا کرتے ہیں۔ جس رخ پہ تریڑا ہوتا ہے نا اس رخ پہ یہ ہوا پھینکتا ہے، ہوا بناتا نہیں، ہوا کو حرکت دیتا ہے، تو ہر جگہ ہوا موجود ہے۔ اب یہ پنکھے کے پر گھوم کے ہوا کو حرکت دیتے ہیں تو جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، جب ذکر ہوتا ہے تو رحمت کو حرکت ہوتی ہے تو دل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہوا موجود ہے نا اس طرح رحمت بھی موجود ہے ہر جگہ۔ جتھے رحمت نہ ہوگا تو دنیا رہ ہی نہیں سکنی، اسی وقت زلزلہ آ جائے، اسی وقت یہ زمین ٹھہر ہی نہیں سکتی اگر رحمت موجود۔ جتھو رحمت کر سو نا اتھو زمین دھنس جائے گی، زمین رہ ہی نہیں سکے گی۔ تو ہر جگہ رحمت بھی ہے، ہوا بھی ہے، تو پکھا ہوا کی حرکت ہے تو جسم ٹھنڈا ہونا، جو اللہ ہونی ضربہ لگاؤ تو رحمت کو دھکا ملتا ہے تو قلب اور روح ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اب میرے ساتھ مل کے ذکر کرنا ہے، لا الہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ذکر دوبارہ بھی کریں گے، لیکن جو صاحبان ذوق ہیں اور بالخصوص میں اپنے نوجوان عزیزوں کو کہوں گا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جب شباب کا عالم ہو تو انسان کو کہاں خدا یاد رہتا ہے، اور اگر خدا یاد رہے تو پھر مان جاؤ کہ تم نہیں یاد کر رہے، خدا یاد کر رہا ہے۔ ایک مرید کی پیرا وظیفہ دیتا نا کہ تو 41 دن بس اللہ 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 کرنی، دوئی گل کوئی نہیں کرنی۔ اشارے نال روٹی چلا سی نا کہ روٹی اشارے نال منگنی کوئی ضرورت ہے تو اشارے نال کرنی، تیری زبان اوپر لفظ اللہ تو کوئی ہٹ کے لفظ نہ آوے، تو نے روٹی بھی اشارے سے مانگنی ہے، پانی بھی اشارے سے مانگنا ہے۔ وہ اللہ اللہ کرتا رہنا تو شیطان پھر یہ بندے کی بھٹکانا۔ کچھ دن گزرے نا 20 22 23 24 25 دن تے شیطان آیا، اس آخر وہ بندیا اتنے تیاڑے ہوئی تو اللہ اللہ کرنا ہی، اس اللہ تو کی آج تک جواب بھی دیتا، اس بھی تو کی یاد کیتا، اس نے دل چونکہ شیطان سے تھا، شیطان اندر بڑی جنہوں ذکر چھوڑی سی تھا پیروں کو پہنچی گیا۔ انہوں نے آخر تو اجے 41 تیاڑے پورے نہیں ہوئے پہلے آئی ہے، انہوں نے کہا چھوڑو جی آج بھی جی 26 تیاڑے ہوئی اللہ 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 کرنے، روٹی بھی میں کھاٹ کھانا اور پانی بھی کھاٹ پینا، تو اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی ذکر نہیں کیتا۔ انہوں نے مراقبہ کیتا، حتف غیبی جو آواز آئی، انہوں نے آنکھا کھولی تو انہوں نے آخیا اللہ فرمانا کہ اس کی دسو، اس لئے بندہ ایک دفعہ اللہ آخنا نا، ہم سنے جس لئے بندہ ایک دفعہ اللہ آخنا نا، اس لئے اپنی طرفوں آنا لیکن توفیق میری ہونی، لیکن دوئی دفعہ اللہ اس کی زبانوں پر اس وقت تک آونا ہی نہیں جب تک میں اس کی جواب نہ دیا، صرف وہ سن نہیں سکتا، وہ سن نہیں، اگر دوبارہ اس کے منہ پہ اللہ آیا ہے نا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے اسے جواب دیا ہے۔
ورنہ دوبارہ اس کی توفیق ہی نہیں ملتی نام آنے کی. اس لیے ذرا اللہ کا ذکر ہن جس طرح تو ذکر کر سو نا ہن جڑے ذوق آ لین اکھاں بند کری تصور کرو نور معرفت ایک سمندر ہے معرفت کا سمندر ہے. آپ نے دریا میں نا کھڑے پانی میں بڑا سارا پتھر پھینکو تو گڑل آواز اشنی تو پھر موجیں پیدا ہو جانیاں ہوتی ہے نا موجیں پیدا. اس طرح جب آپ اللہ کہتے ہیں نا یا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا تو نور معرفت میں موجیں پیدا ہوتی ہیں. پھر وہ موج اٹھتی ہے لا الہ الا اللہ. دیکھ لیے لا الہ الا اللہ دل کے ساتھ ٹکراتی ہے. جس لئے الا اللہ آخو نا تو سمجھو موج ٹکرا گئی اور گناہ دھو کے چلی گئی. آنکھیں بند کر کے پوری تصور کے ساتھ ان آنکھیں بند ان جس کی مرضی ہے جو جتنا مزہ لینا چاہتا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ٹوٹل اب 5-6 منٹ کا کام رہ گیا ہے. اب 2-3 منٹ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کیا مطلب؟ نہیں کوئی معبود سونے اللہ تیرے علاوہ بس تو ہی تو ہے. الا اللہ الا اللہ مگر اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیف و جوش میں الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ سبحان اللہ. اسی کیف و سرور میں اب ذکر اس میں جلالت، ذکر اس میں ذات، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. اللہ سے ڈر کر، اللہ کی پکڑ سے ڈر کر، اس کے خوف سے ذکر اس کا ایسا کرو کہ اللہ یہ جوانی تو نے دی، جب تائے تو چھین سکتا ہے، یہ حسن دیا ہوا تیرا ہے، شکل بگاڑ لے تو بگاڑ سکتا ہے، آنکھیں چھیننا چاہے تو چھین سکتا ہے. میں تیرا گناہگار بندہ، کبھی نماز رہ گئی، کبھی جھوٹ نکل گیا، کبھی فراڈ ہو گیا، کبھی دھوکہ ہو گیا، کبھی بدتمیزی ہو گئی، آج تیرے ذکر کی مجلس میں آ گیا، آج تیرے کرم کا طلبگار بن کر آیا. اور مت ایک دوسرے کو دیکھو، یہ دیکھو کہ میں رب کے ہاں کیسا حاضر ہو رہا ہوں، کس طرح ذکر کروں، اس تصور میں کہ ایک میں ہوں، ایک میرا اللہ ہے، اور یہ اس میں جلالت ہے، اس میں اعظم ہے، اس میں ذات ہے. اللہ اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور کائنات ساری پر باری ہے. اللہ 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 یہ جذب، یہ کیف، یہ سرور ذکر اللہ کے دوران اگر جسم پر قابو نہ رہے اور جذب کی کیفیت طاری ہو جائے، جسے جذبہ عام و مومن کہتے ہیں، اور یہ جذب کی کیفیت جب طاری ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جسم کو اللہ نے آپ کے نفس کی گرفت سے نکال کر اپنے کرم کی گرفت میں لے لیا ہے. یہ جذبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی جب بندے کو ہوش ہی نہ رہے اور زبان پہ اللہ اللہ جاری ہو. ایک شخص شرابی تھا نا، تو بس ان دعائی کرنے ہونی، اس تو بس ذکر نہیں ہے. تو راستے میں پڑا ہوا، منہ اس کا گندا تھا اور زبان پہ اللہ اللہ جاری تھی. حضرت ویسے کرنی تھے نہیں، حضرت بشر حافی تھے یا جنید بغدادی تھے،
وہ اس کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، منہ گندا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ نے اس کا منہ دھو دیا کہ کم از کم گندے منہ سے اللہ کا نام تو نہ لینا۔ آپ اس کا منہ دھو کر نہ چلے گئے۔ گھنٹہ گزرا تو وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ دربار میں، ان کے دربار میں حاضر ہو گیا، کھڑا ہے جس طرح اس کا آستانہ تھا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا تو ادھر کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت جی مجھے بیعت بھی کرو، میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ آپ نے مراقبہ کیا، الہ العالمین یہ کیا معاملہ ہے؟ حاتف غیبی سے آواز آئی کہ جنید، یہ جو بھی بزرگ تھے، مجھے اب نام میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں، کہ تو نے جب اس کا منہ دھویا نا میرے نام کی خاطر، کہ میرا نام گندے منہ سے لے رہا ہے، تو جب تو نے اس کا منہ دھویا نا تو میری رحمت کو غیرت آئی کہ میرا ایک ولی گندے منہ سے میرا نام برداشت نہیں کرتا، میں گندے دل سے اپنا نام کیوں برداشت کروں؟ تو پھر میری رحمت کو غیرت آئی، تو نے منہ دھو دیا، میں نے دل دھو دیا۔ تو اسی طرح آج اس ذکر کی مجلس میں نہ جانے کتنے نے دل دھون گے ہو سن، کتنے نے دل دھون گے ہو سن۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ہم دعا ہی کرنی ہے نا جناب، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے الہ العالمین، یہ جو پاکیزہ بزم نور و